نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے سبھی قوموں میں خوشیاں منانے کا دن مقرر ہے جن کو تہوار کہا جاتا ہے۔ اس دن لوگ اپنی اپنی طرح کے خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں بھی خوشیاں منانے کے لیے سال میں 2 اہم دن مقرر ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور تراویح میں قرآن پاک سنتے ہیں۔ پورے 30 دن اسی طرح گزارنے کے بعد عید یعنی خوشی اور شکرانے کا دن آتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، ایسی خوشی کا دن جس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ اس دن سب لوگ خوش ہیں۔ اسے نہیں کہ خوشی کسی کو دکھ دے کر حاصل کی گئی ہو یا اس خوشی کی وجہ سے کچھ لوگ رنجیدہ ہو۔ آج چھوٹا بڑا امیر غریب عالم جاہل ہر ایک خوش، ہر ایک صبح صبح غسل کر رہا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق نئے کپڑے پہن رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی نئے نئے کپڑے پہنا رہا ہے، جس کو بھی دیکھ رہا ہے مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ راستے میں لوگ اللہ کی عبادت بیان کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ میں لیے ہوئے رواں دواں ہیں۔ سب کی زبانوں پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا نغمہ جاری ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ راستے میں قدم قدم پر فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ آسمان پر اللہ فرشتوں کو درمیان ہمارا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر سب کی مغفرت اور بخشش کو اعلان کر رہا ہے۔ نماز ادا کر کے تمام مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں میں آپس میں بول چال بند ہوتی ہے۔ عید کے دن جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو سارے گل شکوے بھول جاتے ہیں۔ لوگ اپنے رشتہ داروں سے اور عزیز و غریب سے خوب ملاقات کرتے ہیں۔ کاش کہ ہم عید الفطر کا پیغام سمجھ سکے اور اس کے مطابق عمل کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔